آپ کون سے حلقے سے اور کس انتخابی نشان کے ساتھ لڑ رہے ہیں الیکشن؟ اچھا یہ بتائیے گا آپ کیوں انڈیپینڈنٹ کیوں لڑیں گے؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ علی پور کے لیے کیا منشور لے کے آ رہے ہیں؟ تعلیم کے بعد آپ کی صحت آتی ہے، صحت کے لیے آپ کا کیا پلان ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ زراعت کے لیے آپ کیا کریں گے؟ الیکشنز اگر آپ جیت جاتے ہیں تو کس پارٹی میں جائیں گے؟ اچھا آپ کے جو اپوننٹس ہیں ان میں سے کس کے ساتھ لگ رہا ہے آپ کا مقابلہ زیادہ آپ کو ٹف ٹائم دے گا؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ASM نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عاصم عدنان۔ پروگرام عوام کی آواز میں اس وقت ہم موجود ہیں سید جاوید کاظمی صاحب کے پاس۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے؟ اچھا سر بتا دیجیے گا کہ آپ کون سے حلقے سے اور کس انتخابی نشان کے ساتھ لڑ رہے ہیں الیکشن؟ میں مظفر گڑھ 4 علی پور حلقہ NA 178 178 اور میرا انتخابی نشان گھڑیال ہے جی، اور میں آزاد امیدوار کے طور پہ یہاں سے کنٹیسٹ کر رہا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے گا آپ کیوں انڈیپینڈنٹ کیوں لڑیں؟ اصل میں جب میں نے انتخابات اپنے نامینیشن پیپرز فائل کیے تھے تو میں نے یہ اوپن کیا تھا تمام پارٹیز کو کہ اگر کوئی پارٹیز یہ سمجھتی ہیں کہ میں ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہوں تو پھر وہ میرے سے رابطہ کریں، مجھے اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی جو ہے اس پہ کنونس کریں تو میں پارٹی جوائن کرتا ہوں۔ مجھے کوئی سچ اور یہ بھی میں نے نامینیشن پیپرز فائل کیے تھے اس وقت، جی تو میرا 2-3 پارٹی سے رابطہ ہوا، لیکن وہ میری جو سیاسی سوچ تھی اس حوالے سے ہم منطبق نہیں ہو پائے کچھ ریزنز پہ، لیکن میں ان پارٹیز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ انہوں نے مجھے اپنے ٹکٹ کو آفر دی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ علی پور کے لیے کیا منشور لے کے آ رہے ہیں؟ علی پور کے لیے جو میرے آبجیکٹیوز ہیں وہ بیسکلی کافی سارے ہیں ویسے تو، لیکن جو چیدہ ہیں وہ ہے کہ ایک تو یہاں پہ تعلیم کے حوالے سے جو ہے نا کچھ پروجیکٹس کو لے کے آئے ہم، جی، اور تعلیم کے حوالے سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے اتنا بڑا ضلع ہے، جی، اس کی تحصیل ہوتی تھی لیا، وہ ضلع بن گئی، اس کی تحصیل ہوتی تھی کوٹدو، وہ ضلع بن گئی، جی، اتنا بڑا ضلع لیکن پورے ضلع میں کوئی میڈیکل کالج نہیں ہے، کوئی انجینئرنگ کالج نہیں ہے، ناٹ اے سنگل یونیورسٹی، کوئی زرعی یونیورسٹی۔ تو وہ میرے خیال میں یہاں پہ تعلیم کے حوالے سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تو BS نرسنگ کے لیے نرسنگ کالجز ہو سکتے ہیں اور دیگر ہیں، ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہو سکتے ہیں، ٹیکنیکل کالجز ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہے کہ پاکستان میں نا بہت سی یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں، تو اگر ایک یونیورسٹی ہمارے 1 2 یا 4 لگ جائیں گی یہاں پہ تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میرے خیال یہی سوچ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں کا جو لوکل بچہ ہے جی، وہ ملتان جا کے، بہاولپور جا کے، رحیم یار خان اور لاہور تک جا کے جی، مختلف یونیورسٹیز میں وہ 25 30 ہزار روپے کے شیئرنگ رومز میں رہتے ہیں، وہاں پہ بری میسنگ، برے حالات، گھر والوں سے دور، ماں باپ کی فکریں، جی، پھر بچوں کی تو پھر بھی اجازت مل جاتی ہے، بچیوں کی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بیکورڈ ایریا ہے، جی، جی، یہاں پہ بچیوں کی تعلیم کے لیے ان کو بھجوانا جی، یہ معیوب سمجھا جاتا ہے، جی، تو پھر تو بچی نہ پڑھے، یہی وجہ ہے کہ پسماندگی رہ گئی ہے۔ جی، جو بچے افورڈ کر سکتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، جو نہیں کر سکتے وہ اپنے تعلیمی کیریئر کا وہیں پہ اختتام کر دیتے ہیں، جی، جی، محنت مزدوری پہ لگ جاتے ہیں۔ جی، تو یہ علاقہ اس وجہ سے یہاں پہ تعلیمی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے بہت بیکورڈ رہ گیا۔ جی، جی، تعلیم کے بعد آپ کی صحت آتی ہے، صحت کے لیے آپ کا کیا پلان ہے؟ دیکھیے میں کیا پلان دوں، یہاں پہ کچھ ہوتا تو میں پلان بھی دیتا، یہاں پہ تو کچھ بھی لے آئے تو مثال کے طور پہ وی ڈو ناٹ ہیو اے کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ اوور ہیئر، وی ڈو ناٹ ہیو اے برن سینٹر اوور ہیئر، وی ڈو ناٹ ہیو اے ریہیبلیٹیشن سینٹر۔ سوری ٹو سے سر، ہماری جو آڈینس ہے وہ میجرلی جو ہے ان ایجوکیٹڈ ہے، سرائکی پیپل ہے، اگر زیادہ انگلش بولیں گے تو انہیں سمجھ نہیں آئے گا۔ دیکھیے ہمارے پاس یہاں پہ کوئی کارڈیولوجی کا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی دل کا ہسپتال نہیں ہے، کوئی گردوں کا ہسپتال نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس کوئی بہتر طبی سہولیات، پورے مطلب تحصیل علی پور کا وہ ایک ہسپتال ہے جس میں ادویات کی کمی ہے۔ جی، جی، ابھی کل وہ آئے ہوئے تھے، ان کے پیرامیڈک سٹاف سے میری بات ہوئی تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ادویات کی بہت کمی ہے، یہاں پہ فنڈز نہیں مل رہے، یعنی اگر کوئی فیسلٹی ہے بھی تو اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں۔ یہاں پہ ایک بن تو گیا ڈائلسس سینٹر، اچھی بات ہے بن گیا، بٹ وہ آج تک آپریشنل نہیں ہو سکا، اس کے اندر کوئی سٹاف نہیں آ سکا، اس کے اندر کوئی اکوپمنٹ نہیں آ سکا۔ دیر از اے واسٹ ویکیوم، ایک بہت بڑا خلا ہے،
کہ جس کو پر کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ایک چیز بھی آپ لے آئیں تو یہ لوگ تو آپ کو سر پہ بٹھا لیں گے. جی ایسے ہی. اچھا تھوڑا سا ایسے ہے کہ ہماری پوری تحصیل میں نا ایک ٹی ایچ کیو ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اگر تو خیرپور سادات بہت زیادہ علاقہ اس کو ٹچ کرتا ہے, تو مجھے یہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہر مطلب جیسے خیرپور سادات میں ٹی ایچ کیو لیول کا ہاسپٹل ہونا چاہیے, سیت پور میں ٹی ایچ کیو لیول کا ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اسی طرح سلطان پور میں ٹی ایچ کیو لیول کا ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے, اور ٹی ایچ کیو جو ہے وہ نشتر لیول کا ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ آپ کے تمام سوالات جو ہیں نا وہ در حقیقت یہ مضمرات ہیں میرے اس پلان کے جو میں نے ضلع کے حوالے سے دیا ہے. ابھی بات اگر آپ کریں, میں اسی طرف آؤں گا, تو آپ یہ محسوس نہیں کریں گے کہ میں آپ کے سوال کو کہیں اور لے کے جا رہا ہوں. دیکھیے یہ جو ضلع یہ علی پور کے بنانے کی بات ہوتی ہے تو ضلع جتوئی کے بنانے کی بات ہو جاتی ہے, اور دونوں ضلعوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے, ہمارا بناؤ, کوئی بھی نہیں بنتا. یہ جو تحصیل جتوئی ہے یہ ماضی میں تحصیل علی پور کا حصہ تھی. جی بالکل ایسے ہی. یہ بعد میں علیحدہ ہو کے الگ تحصیل بنی, تو کیوں نہ ہم ان دونوں تحصیلوں کو ایک کر کے ایک ضلع بنا دیں. یہ میں نے پلان دیا, اور پھر ان دونوں جڑواں شہروں کو ملا کے ایک تحصیل بنا دیا جائے, اور وہ ضلعی ہیڈ کوارٹر بھی ہو, اور اس کا نام کوئی تیسرا تجویز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ضلع علی پور جتوئی یا وہ تحصیل علی پور جتوئی. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے اس کے ساتھ دیہی علاقے ہیں یا قصبے ہیں یا شہر ہیں, جیسے سلطان پور ہے, جیسے سیت پور ہے, اور وہ جتوئی کے جھگی والا ہے, اور شہر سلطان ہے, ان کو انفرادی تحصیلیں بنا دیں. جب انفرادی تحصیلیں بنائیں گے تو ٹی ایچ کیو لیول کا ہسپتال وہاں آ جائے گا, اور ڈسٹرکٹ کے لیول کا ہسپتال جو ہے نا وہ یہاں آ جائے گا. تو یہ تو بڑی ایک سیدھی سادہ سی بات ہے, اور میرے خیال میں اس کے علاوہ یہ ضلع بنے گا نہیں, نہ کوئی بننے دے گا. یہ وہی حال ہوگا جو جنوبی پنجاب اور صوبہ بہاولپور کا ہوا ہے, کہ نہ اس کو بننے دیتے ہیں نہ اس کو بننے دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ روزگار, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں قتل ہوں لوگ تو علی پور سے, اگر ایران میں قتل ہوتے ہیں تو علی پور سے, اور وہ سارے مزدور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. روزگار کیسے دیں گے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ مٹی ان کو روزگار نہیں دے رہی, اور یہ میری کیمپین کا ایک برننگ پوائنٹ ہے, اور میرے آبجیکٹیوز کا حصہ ہے. یہاں پہ کیسے روزگار دیا جائے, یا یہاں پہ روزگار کیوں, باقی علاقوں کے لوگ کیوں نہیں ہیں. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹس کے اندر انڈسٹریل سٹیٹس بنی, انڈسٹریل زون بنے, فری ٹیکس زونز بنے, جہاں جس نے انڈسٹری کو اٹریکٹ کیا, وہاں پہ کارخانے لگے. جب کارخانہ لگتا ہے, کارخانے کو چھوٹ ہوتی ہے ٹیکسز میں, بجلی کی مد میں, گیس کی مد میں, دیگر اشیاء کی مد میں, تو پھر وہاں پہ کارخانہ دار کا جو اعتماد ہے وہ بڑھتا ہے. وہ کارخانہ آ کے, اب دیکھیے یہاں سے سفیدے کے درخت لوڈ ہو کے جاتے ہیں, اور کورنگی انڈسٹریل اسٹیٹ میں ایریا میں جا کے وہ ماچس بن جاتے ہیں. یہاں کیوں نہیں بن سکتے؟ یہاں سے چاول جاتا ہے یہ جھنگ والی سائڈ پہ اور شورکوٹ والی سائڈ پہ, وہاں بڑی بڑی فیکٹریاں لگی ہیں, اور وہ کچی باسمتی اور پکی باسمتی میں چھل کے آ جاتا ہے. یہاں پہ کیوں نہیں لگ سکتے؟ یہاں پہ مونگی کی قیمت کیوں نہیں ملتی؟ یہاں پہ کپڑے بنانے کے, کپاس ہے, کپڑے بنانے کے, دھاگے بنانے کے کارخانے نہیں ہیں. تو دیکھیے یہاں پہ اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ اگر انڈسٹریل زون بن جاتا ہے تو یہاں پہ تقریباً 2.5 سے 4 لاکھ تک افراد کا روزگار بن سکتا ہے, اور ہر سطح کے مزدور سے لے کے ہائیلی کوالیفائڈ انجینئرز تک. اس کے علاوہ یہاں جو اجناس پیدا ہوتی ہیں, جو را مٹیریل پیدا ہوتا ہے, وہ خام مال کی صورت میں اس کو بڑی اچھی قیمت مل جائے گی. تو یہ کاروبار بڑا فلرش کرے گا, لوگ اپنے گھروں میں رہیں گے. ویسے بھی گھر سے دور ہونے کے جو اور دیگر مسائل ہوتے ہیں وہ بڑے پریشان کن ہوتے ہیں. اچھا یہ علی پور جو ہے ایک زرعی علاقہ ہے, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ زراعت کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس کو بہتر کرنے کے لیے زراعت کی فارمز کو پیداوار کو کیسے بڑھائیں گے؟ بڑھانے میں مطلب کسانوں کی کیا مدد کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے زرعی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ جو ہے نا وہ انسینٹیوائزڈ ریٹس کے اوپر وہ فراہم کرتی ہیں مشینری. پھر یہ کہ جو فصلیں ہوتی ہیں اس کے لیے جو سبسیڈائز ریٹ پہ آپ کو زہر یا یہ پیسٹیسائیڈز یا کھادیں یہ دی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو آپ کا جب کراپ بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو جو گورنمنٹ ریٹ ہوتا ہے وہ اچھا مل جائے, اس کے اوپر گاہک مل جائے یا گورنمنٹ خود خرید لے. اس کے بیچنے کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے وہ ٹیکس کم ہو. یہ بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ ایک MNA کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ DAP کی بوری کو 16,500 سے گرا کے 8,000 روپے کر دے. نہیں, اس میں یہ ہے کہ
जो जैसे हुकूमती रेट होता है 8,500 और हमारे इलाके में बिक रही होती है 14,000 की, ठीक है। तो प्राइस कंट्रोल करना होता है एसी का काम, एसी को ठीक रखना होता है अवामी नुमाइंदे का, क्योंकि अवाम ने अपना जो अख्तियार था वो अवामी नुमाइंदे को दे दिया होता है। तो पिछले दिनों में मतलब ऐसा ही होता रहा है। अलीपुर 8500 की खाद जो है वो 14,000 में बिकती रही है। अच्छा, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व की है, क्योंकि साफ़ी होता है तो उसका अवाम की नफ्स के ऊपर हाथ होता है, तो जो खाद मिली थी ना वो भी एक नंबर नहीं। उसमें यानी कि एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि मैं एक किसान से मिला हूँ, ठीक है। उसने कहा है कि मैंने एक जगह से खरीदी है खाद, ठीक है। उस पर लिखा हुआ था कि आपने इसको डिसॉल्व करके नहीं करना बल्कि छटा करना है, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। जब उसने छटा किया तो 14 दिन के बाद वैसी की वैसी पड़ी हुई, ठीक है। तो जब उससे थोड़ा सा वो किया तो पता चला कि सीमेंट के ऊपर कलर किया हुआ है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, देखिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से तो जो काम किया जा सकता है, ये जो ऑफिशियल रेट क्या है और जो ब्लैक में जो मिल रही है वो क्या है, उसके हवाले से तो किसी भी वक्त आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते हैं, उनसे अपनी आवाज़ उठाते हैं और हक लेते हैं। लेकिन आमतौर से होता ही है कि वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी नुमाइंदा बैठा होता है वो कहते हैं अच्छा सर आपको कितनी चाहिए, आपको उतनी की 2 बोरी 4 बोरी दिला देते हैं। तो लोग जो अपने लिए, जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं, वो अपनी जितनी चाहिए होती है वो सस्ते रेट पे ले लेते हैं और अवाम के लिए कुछ भी नहीं आता। मैं जमींदार नहीं हूँ, मैं अवाम के हक के लिए आवाज़ उठाने वाला आदमी हूँ। तो ये जो रेट मिल रहा था ये सिर्फ और सिर्फ इस ज़िले की या इस तहसील की हद तक तो नहीं था, ये तो ऑल ओवर पंजाब या पाकिस्तान में ये रेट है। सिंध के अंदर मैं जाता हूँ अक्सर, तो वहाँ पे भी ये रेट मिल रहा है। तो ये तो मेरा ख्याल है हुकूमत को एक लाज, लेकिन बहरहाल इसके लिए आवाज़ उठाई जाएगी। अब ये जब से ये पिछली हुकूमत का मुद्दत मियाद ख़त्म हुई है तो वो कोई वो स्कीम भी नहीं आई जो मशीनरी की आती है, कोई इंसेंटिवाइज या कोई ट्रैक्टर्स या ये वो डॉलर भी जैसे तेज़ी से बढ़ा है और रुपए की कदर गिरी है तो इतने महंगे हो गए हैं ट्रैक्टर्स के, अब वो लोगों की पहुंच से दूर हो गए। अब वो अगली फसल जब बीजने के लिए आते हैं तो उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता क्योंकि रेट ही नहीं मिला होता और चीज़ें इतनी महंगी है कि उनको लगता है कि हाँ भाई ये तो हम नुकसान में चले गए, एक लम्हे को लगा के फ़ायदा हो गया, लेकिन जब आगे फसल बीजने की कॉस्ट इतनी हो गई है तो फिर वो नुकसान में बदल जाता है। अच्छा सर, ये बताइएगा, इलेक्शंस अगर आप जीत जाते हैं तो किस पार्टी में जाएंगे? मैं अपनी आज़ादाना हैसियत को बरकरार रखना पसंद करूँगा। अच्छा जी। और आज़ादाना हैसियत को बरकरार रखने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आप किसी पार्टी की बाइंडिंग में नहीं जाते, आप उनसे किसी भी वक्त इख्तिलाफ कर सकते हैं। कोई बिल है जैसे ट्रांसजेंडर बिल था, उसमें बड़े सुकून थे, वो मैंने पढ़ा, लेकिन जो लोग पार्टी के साथ थे वो उसका मुखालफत नहीं कर सकते थे, उनको सीट छोड़नी पड़ती। मैं तो आज़ाद हैसियत से लड़के जा रहा हूँ तो मैं खामखा किसी पार्टी के अंदर शामिल होकर फिर उनकी कसो नाकस जो भी है उनकी सही गलत को मुझे अपनाना पड़ेगा, और अगर नहीं अपनाता हूँ तो मुझे अपनी कोशिशों से, अपनी काविशों से, बगैर किसी सियासी छतरी के हासिल की गई इस सीट से हाथ धोना पड़ेगा। तो मैं तो आज़ाद हैसियत में, हाँ, ट्रेजरी बेंचेस पे बैठना है, अपोजिशन में बैठना है, ये फ़ैसला कर लेंगे। ये फ़ैसला होगा इस बुनियाद पर कि हम मेरे हल्के को और मेरी तहसील को या मेरे ज़िले को क्या फैज़ मिलता है उस हुकूमत से। आपके जो अपोनेंट्स हैं उनमें से किसके साथ लग रहा है आपका मुकाबला ज़्यादा मतलब आपको टफ टाइम देगा? देखिए, मुझे अपोनेंट्स तो मुझे बिल्कुल भी टफ टाइम नहीं दे रहे। अच्छा जी। मुझे तो असल में टफ टाइम दे रही है यहाँ की आवाम। अच्छा जी। जिनको ये आगाही दिलाना मेरे लिए मुश्किल हो गया है कि तुम उससे बहुत ज़्यादा के हकदार हो जो तुम मांगते हो। अच्छा। या जहाँ पर तुम्हारी सोच को मफकूद कर दिया गया है जी। मैं कहीं जाता हूँ तो कहते हैं सोलिंग हमारी ये, सड़क हमारी ये, और मैं हैरत से उनकी तरफ देखता हूँ कि मैं इनके लिए कितनी बड़ी आगाही और इरफान का और एक नए तरक्याती दौर का, जिसके अंदर ज़िला भी है, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल जोन भी है, जिसके अंदर 2 दरियाओं पे पुल भी हैं, जिसमें सी पैक के इंटरचेंजेस भी हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी कॉलेजेस भी हैं, जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हैं, ये सब कुछ लेके आ रहा हूँ। और ये मुझसे कह रहे हैं कि सड़क दोगे या सोलिंग दोगे, तो बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा टफ चीज़ है कि मैं इनके जहनों को ग़ुलामी से आज़ाद करूँ, जो पे दर पे की एक नस्ल दर नस्ल की एक गोदागिरी निज़ाम की वजह से इनकी सोचों के ऊपर जो ताले लग गए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जब भी हॉर्स ट्रेडिंग होती है तो बिकने वालों घोड़े जो है जनूबी पंजाब से होते हैं, साउथ पंजाब से होते हैं। आप भी साउथ पंजाब से, इसकी क्या वजह है, क्यों बिक जाते हैं? आज मैं एक वोटर से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि यार हम अपनी माँओं बहनों को, जिनको हम आम हालात में घर से बाहर नहीं लेके जाते, ठीक है, उनको हम ले जाते हैं, वोट कास्ट करते हैं, ठीक है,
اتنی یعنی ہم اس طرح انہیں عزت دی ہے، ٹھیک ہے، پھر اسی ووٹ کو آگے جا کے بیچ دیتے ہیں اور پھر انہی بیچنے والوں کو دوبارہ بنا دیتے ہیں. تو یہ تو عوام سے سوال ہونا چاہیے کہ آپ ایسے شخص کو بار بار کیوں منتخب کرتے ہیں جو آپ کے ووٹ کو بیچ آیا ہے یا اس کے بارے میں احتمال ہے کہ بیچ دے گا. دوسری بات رہی کہ جنوبی پنجاب ہی کے کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عوام ان لوگوں کو دوبارہ ان کو فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں کہ ہم بیچ دیں گے تو کیا ہے، ہمیں عوام دوبارہ لے آئیں گے. تو اگر کسی شخص کو یہ ہو کہ نہیں مجھے سزا نہیں ملے گی میرے جرم کی، تو وہ بار بار جرم کرے گا اگر وہ مجرمانہ ذہنیت کا ہے. یہی ہے سویرٹی اور سرٹینٹی آف لا کا فلسفہ، کہ اگر کسی جرم کی سزا اس کو پتہ ہے چاہے چھوٹی ہو لیکن ملے گی تو وہ جرم سے باز رہے گا. لیکن اگر سزا بہت بڑی بھی ہو لیکن اس کو پتہ ہو کہ میں بچ جاؤں گا تو پھر وہ جرم نہیں رکے گا. تو یہ غداری کا جرم ایسا ہے کہ میرے خیال میں عوام کو نہیں بخشنا چاہیے، اور یہ تو سوچ کی بالیدگی سے آئے گا، دھیرے دھیرے آئے گا. صحیح. اچھا، آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اپنا ووٹ بیچتا ہے تو عوام کو چاہیے کہ آئندہ اس کو الیکٹ نہ کرے. بالکل ایسا ہی ہے، تو یہی اس کی سزا ہے. ہاں، یہ چونکہ آپ نے ایک عوامی رائے بتائی کہ جی ہم اپنی عورتوں کو لے کے جاتے ہیں، تو وہاں پر اسی سے سوال بنتا ہے کہ بھئی پھر اس کو دوبارہ ووٹ کیوں پڑتا ہے. ناظرین، بہت اچھی گفتگو رہی آپ سے، بڑا مزہ آیا. آپ کے آئیڈیال جو ہیں وہ مختلف ہیں، بلکہ ہمارے جو روایتی سیاستدان ان کو کاپی کر رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو میں تو کہتا ہوں میرے جتنے بھی پلانز ہیں یہ مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ چوری ہو جائیں گے. میں نے کہا خدا کرے چوری ہو جائیں. تو میں بن جاتا ہوں تو میں پرسو کر لوں گا، کوئی اور بن جاتا ہے تو وہ پرسو کر لے. کم از کم ہماری سیاست میں کوئی آبجیکٹیوٹی تو آئی ہے. جی جی. ہماری پالیٹکس میں کوئی نظریہ تو آیا ہے. ہماری پالیٹکس ایشوز کے اوپر تو آ گئی ہے. ورنہ یہی تھا ہاں سولنگ ڈیسوں، سڑک ڈیسوں، کھمبا ڈیسوں، فوت کی شادی دے اس بات پہ ووٹ پڑ جاتے ہیں. مطلب یہ کہ میری فوت پہ آ گیا، اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا گودا آپ نے بنایا بڑا اس کو، وہ فوتگی پہ آ گیا. تو یہ اس کو میرے خیال ہے پولیٹیکل گینز کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. ناظرین، اس طرح کی مزید معلومات جاننے کے لیے ASM نیوز کے ساتھ جڑے رہیے.